السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، خدشہ تھا، خطرہ تھا۔ پاکستان میں سیاسی محاذ گرم ہو چکا ہے، بلکہ محاذ کھل چکا ہے۔ لڑائی دو بدو ہو چکی ہے، شروع ہو چکی ہے، اور یہ لڑائی ظاہر ہے پاکستان میں اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم اور مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور اس گرفتاری ہوئی ہے پہلی اب تک اس پی ڈی ایم کے جو تحریک ہے اس کے بعد کی جو پہلی بڑی گرفتاری ہم کہتے ہیں وہ ہوئی ہے کیپٹن صفدر کی، مریم نواز کے خاوند اور نواز شریف کے داماد۔ اور ان پر جو الزام تھا، جو پرچہ تھا درج کیا گیا تھا، وہ یہ تھا مزار قائد کے اندر نعرے بازی کا۔ نعرہ کیا تھا؟ ووٹ کو عزت دو۔ مزار کن کا؟ قائد اعظم کا، جنہوں نے ووٹ کی طاقت کے ذریعے پاکستان بنایا تھا۔ اور یہ وہی جگہ تھی، بالکل وہ جو قائد اعظم کے مزار کا جو جنگلہ ہے، اسی جنگلے کے وہیں جگہ کھڑے ہو کر جو نعرے بازی کی کیپٹن صفدر نے، جہاں پر 2018 میں عمران خان صاحب مزار قائد پر حاضری دینے گئے تھے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے نعرے لگائے تھے۔ بے ہنگم سا ہجوم تھا، اور پی ٹی آئی کے آپ کو پتہ ہے کہ ہجوم میں یہ جو جس طرح کا طوفان بدتمیزی اٹھتا ہے وہ وہاں پر بھی اٹھایا گیا تھا۔ تب برا نہیں سمجھا گیا تھا، کیونکہ قائد اعظم ایک سیاسی شخصیت تھے، بانی پاکستان تھے، انہوں نے سیاسی عمل کے ذریعے ملک بنایا تھا، سیاسی آزادیوں کے لیے بنایا تھا۔ بنیادی طور پر پاکستان بنا ہی سیاسی اور جمہوری آزادیوں کے لیے تھا۔ تو سیاسی اور جمہوری آزادی کے حق کو استعمال کرنے کے جرم میں کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا سندھ پولیس نے، بالکل ایسے جیسے دہشت گردوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ان کے کمرے کا تالا توڑ کر، ان کے کمرے کا دروازہ توڑ کر، فجر کو الصبح یہ پولیس کی واردات جو ہوتی ہے یا اداروں کی واردات جو ہوتی ہے، جو گرفتاریاں کرتے ہیں، وہ اس وقت اس لیے کرتے ہیں تاکہ گرفتاری آسان ہوتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کون کہاں ہے، اور دن میں اگر زیادہ لوگ ہوں تو پھر گرفتاری مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ طریقہ اختیار کیا گیا، اور سندھ پولیس نے وہ اس طرح انہیں گرفتار کیا جیسے وہ دہشت گردی کے مطلوب کوئی مجرم ہوں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کام تو عمران خان صاحب بھی کر چکے جو آج وزیر اعظم ہیں۔ تو بہرحال اس گرفتاری سے ایک پیغام گیا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو نیریٹو ہے، نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، اس بیانیے کو لے کر وہ آگے اگر چلے تو مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ دوسرا پیغام یہ گیا کہ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی حکومت سندھ نے، اس کے ماتحت پولیس نے گرفتاری کی ہے، اور شو کرنے کی اور ظاہر کرنے کی بھی یہ کوشش کی گئی۔ اور جب یہ گرفتاری عمل میں آئی تھی تو مجھے بھی بہت غصہ آیا تھا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا وٹ، مجھے وٹ چڑھا بہت زیادہ کہ یار ہے کہ یہ مہمان گرفتار کروا دیتے میزبانہ نے۔ پرونے گئے سی تو مریم نواز تے کیپٹن صفدر تھے کراچی، بلاول بھٹو دی دعوت تے، اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہاں پہ حکمران جماعت کے سربراہ ہیں، ان کی دعوت پر یہ لوگ وہ گئے تھے جلسے میں، اور جلسہ ہوا، کامیاب جلسہ اپنی بلے بلے کروانے کے بعد گرفتار کروا لیا کیپٹن صفدر کو سندھ پولیس کے ہاتھوں، بلاول نے یا مرحت علی شاہ نے۔ بہت غصہ چڑھا تھا، اور میں نے بہت فون گھمائے، بات نہیں ہو سکی تھی میری سندھ حکومت کے وزراء سے، براہ راست بات نہیں ہو سکی، لیکن بعد میں جب چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ سندھ حکومت انتہائی بے بسی میں مذمت کر رہی ہے اس گرفتاری کی، اور پھر زبان بھی بند کی ہوئی ہے گرفتاری کس نے کروائی۔ لیکن گرفتاری جنہوں نے کروائی ان کا پھر پتہ لگتا ہے، یا جو انکشاف ہے وہ کرتے ہیں، یا الزام ہے وہ عائد کرتے ہیں محمد زبیر جو ترجمان ہیں نواز شریف مریم نواز صاحبہ کے۔ وہ یہ کہتے ہیں اپنے آڈیو پیغام میں جو انہوں نے کسی دوست کو بھیجا ہے، جو اب وائرل ہو گیا ہے، کہ وزیر اعلیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ جی پولیس پر رینجرز کا دباؤ تھا، آئی جی پر، اور انہوں نے دباؤ میں آ کر دباؤ ڈال کر یہ ساری کارروائی کروائی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلے کو کس طرح سارٹ آؤٹ کریں، ورنہ وہ خود منظر عام پر آ کر حقائق بتائیں گے۔ اس طرح کی کوئی چیز اب سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو منظر عام پہ آنے والی بات ہے، یہ ان کے محمد زبیر کے پیغام میں نہیں ہے، یہ میری اپنی انفارمیشن ہے کہ وہاں پر یہ چل رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ خود آ کر حقائق بتائیں گے۔ اب یہ جو گرفتاری ہوئی، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ایک سیاسی عمل ہے، سیاسی عمل کے ذریعے ملک بنا، اور سیاسی ایک قائد یا سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کو گرفتار کیا جاتا ہے سیاسی نعرے بازی کے الزام میں، اور پھر ظاہر ہے وہ جو واردات ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ ان پر ایک قتل کی دھمکیوں جیسی دفعات بھی جو ہے مقدمے میں شامل کر لی گئی، پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس گرفتاری سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ سندھ حکومت نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ محمد زبیر صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جو ان کا آڈیو میسیج ہے وائرل ہوا، وائس میسیج، اس وائس میسیج میں سارا سامنے آ رہا ہے، اور اس کی پھر تصدیق کرتے ہیں شبلی فراز صاحب۔
وزیر اطلاعات محمد زبیر کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کی کارروائی نہیں ہے، سندھ پولیس سے کروائی گئی ہے۔ شبلی فراز صاحب سے جب یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گرفتاری کسی نے بھی کی، دیکھنا یہ ہے کہ جرم کیا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا، یہ بھول جائیں، ہاں یہ بھول جائیں کہ گرفتاری کس نے کی ہے، یہ دیکھیں کہ جرم کیا ہوا ہے۔ یعنی گرفتاری تو ظاہر ہے وہ جس نے بھی کی، اس کا مطلب یہ کہ وہ پولیس پہ جو ایک محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پولیس کی اپنی مرضی اور منشا کی کارروائی نہیں ہے، وہ اس کی بیسیکلی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور پھر وفاقی حکومت کے ترجمان وزراء اور پنجاب حکومت کے جو ہے ترجمان وزیر اطلاعات فیاض حسن چوہان صاحب، وہ جس طرح آ کر اٹھ کر حکومت سندھ کو مبارکبادیں دے رہے تھے اس گرفتاری پہ، تو بات سمجھ آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان ہیں، ایک ٹویٹ ان کا بھی نظر سے گزرا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر یہ ایسا ہے تو پھر یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونی چاہیے، اور بلاول بھٹو جو کہتے ہیں کہ جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز جو بالا یعنی لگ یہ رہا ہے کہ جن کا اختیار ہے، جن کی اتھارٹی ہے سندھ میں، ان سے بالا سارا کچھ ہو گیا ہے۔ بالا کون کرتا ہے؟ ماضی میں محسن داوڑ صاحب گئے تھے کراچی تو ان کو گرفتار کیا گیا، بلاول بھٹو نے سختی سے اس کا جو نوٹس لیا تھا اور ان کو رہا کروایا تھا، اس طرح کی دوسری چیزیں بھی ہوئی تھیں۔ تو یہ بالا بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے اس میں ملک میں، اور اس میں پھر جو حکومت ہے، جیسے سندھ حکومت اس میں ریلیونٹ ہو گئی، ان کا پتہ ہی نہیں چلا سندھ حکومت کو، اور وزیر اعلیٰ صاحب صبح روتے پیٹتے کہہ رہے کہ یار مجھے تو میرے آئی جی کو پر دباؤ ڈال کر یہ کروایا گیا تھا۔ تو وہ وزیر اعظم صاحب کو بھی ظاہر پتہ اس معاملے میں وزیر اعظم صاحب کی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ وہ مریم نواز نے جو کل کہا تھا کہ خان صاحب یہ بڑوں کی لڑائی ہے اور بڑوں کی لڑائی میں بچوں کا کام نہیں ہوتا، اور میں نے اس سے پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا، اس جلسے کے بعد خان صاحب کی جو تقریر تھی، خان صاحب آپے سے باہر نکل گئے تھے، اور کراچی کا جلسہ جس کی توقع تھی کہ وہ بڑا ہونا ہے اور بڑا ہوا، اور میں نے گزارش کی تھی کہ کراچی کا جلسہ جب ہوگا تو پھر نہ جانے خان صاحب کہاں نکل جائیں گے، مگر اب لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب نکال دیے گئے ہیں۔ خان صاحب اس ساری لڑائی میں، ساری گیم میں ارریلیونٹ کر دیے گئے ہیں۔ ان کا وہ سیاسی اختیار، سیاسی جو فیصلہ سازی ہے اس سارے محاذ میں، وہ جس طرح کا یہ گرفتاری ہوئی ہے، جیسے محمد زبیر صاحب کی سٹیٹمنٹ جو آ رہی ہے، جس طریقے سے کروایا گیا، اس کا مطلب ہے کسی اور کوئی طاقت ہے اور کوئی ادارہ ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور اس میں بقول وہ جو مریم نواز کے خان صاحب بچے ہیں، اور بڑوں کی لڑائی میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو اس کا ثبوت بھی نظر آ رہا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ اب دو بدو ہو چکی ہے۔ تو اس میں جو عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی حکومت جو ہے وہ اس کا کوئی خاص کردار نہیں رہا، اور نواز شریف صاحب چاہتے بھی یہی ہیں۔ ان کا جو نیریٹو بیانیہ وہ جو لے کے چل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور ایون بلاول بھٹو نے بھی کئی بار کہہ دیا کہ اب سلیکٹرز کو بھی جانا ہوگا، تو یہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ، اور یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کٹھ پتلی ہیں، تو ان سے ہمارا کیا مطلب، ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ لگ یوں رہا ہے کہ وہ جو لڑائی وہ جو چاہ رہے تھے نواز شریف اور پی ڈی ایم، وہاں پر آ گئی ہے، جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب دو بدو مقابلہ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس میں جو اور چیز یہ جو کیپٹن صفدر کی گرفتاری، ایک تو یہ کہ دو بدو مقابلہ، اور دوسرا یہ کہ اس سے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ پیپلز پارٹی کے لیے پی ڈی ایم کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو، ایک دن پہلے بھی یہ کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ مریم نواز نے بلاول ہاؤس جا کر بلاول کے ساتھ مزار قائد پر آ کر اس کوشش کو یا اس سازش کو ناکام بنایا تھا۔ وہ فیاض حسن چوہان کہتے رہے کہ بلاول بھٹو جو نواز شریف کی تقریر کے مخالف ہیں، لیکن وہ چیز بکی نہیں، وہ اپنی موت آپ مر گئی۔ تو آج جب یہ گرفتاری ہوئی تو پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے حکومت سندھ کو پمپ کرنے کی کہ بہت اچھا کیا، تاکہ حکومت سندھ کو تو خیر اس کا فرق پڑے نہ پڑے، مگر بدگمانی جو ہے وہ بڑھتی رہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے اس گرفتاری سے، دو بدو مقابلہ اور پی ڈی ایم کے اندر اختلافات اور دراڑیں ڈالنے کی کوشش۔ اور آخری بات جو میاں نواز شریف صاحب کا ایک ماضی ہے، اس حوالے سے کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی خواہش تھی، ان کی کوشش تھی، بلکہ ان کی کوشش اور ان کی پالیسی کے تحت ہی کراچی میں رینجرز کو پولیس کے اختیار دیے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ
جو گزشتہ حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، قائم علی شاہ تھے جب وزیر اعلیٰ، تو پیپلز پارٹی مخالف تھی رینجرز کو پولیس کے اختیار دینے کے، اور چاہتی تھی کہ سندھ پولیس کو، کراچی پولیس کو مضبوط کیا جائے تاکہ مستقل ایک حل ہو اس کا۔ رینجرز کو اختیار دینا، رینجرز کو تعینات رکھنا وہاں پر ہر 3 ماہ یا 2 ماہ کے بعد نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے، سندھ حکومت نے بہت ریزسٹ کیا تھا، مگر نواز شریف اور اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے گردن پر چھری رکھ کر رینجرز کی تعیناتی میں اضافہ بھی کروایا تھا، اور رینجرز کو پولیسنگ کا اختیار بھی دلوایا تھا، اور اسی اختیار کے اب رینجرز کیونکہ وہاں پر موجود ہے، اور اب مسلم لیگ نون الزام عائد کر رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے داماد کو رینجرز نے گرفتار کروایا ہے پولیس پر زور ڈال کے۔ تو بس اس واردات، اس جو واقعہ ہوا ہے، اس کارروائی جو ہے، اس کارروائی کے بعد مجھے وہ پنجابی کی کہاوت بار بار یاد آ رہی ہے کہ ہتھاں نال دتیاں گنڈاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔